السلام علیکم بچوں، میں جاوید احمد شاہ آپ کے ساتھ 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہے۔ نظم کا نام ہے بچے کی فریاد اور شاعر ہے علامہ محمد اقبال۔ بچوں، نظم ہم نے ترنم میں پڑھی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس کے معنی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، یہ پرندے کی فریاد ہے۔ پرندہ کہتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، کہ پرندے کو وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، وہ جب باغوں میں بہار ہوا کرتی تھی اور جو سارے پرندے تھے وہ چہچہاتے تھے۔ چہچہانا ہو گیا نغمہ سرائی کرنا، یعنی خوشی میں آ کر بولنا۔ ہم کہتے ہیں پرندوں کا چہچہانا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ جب پرندہ آزاد ہوتا ہے، اپنے گھونسلے میں ہوتا ہے، وہ اپنی خوشی سے گھونسلے میں آتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے اس گھونسلے سے جاتا ہے۔ اس کا آنا اور جانا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اپنی خوشی سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ قید نہیں ہے، اس کا آزاد ایک گھونسلہ ہے۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ شاعر کہتے ہیں، یا اصل تر پرندہ کہتا ہے کہ اس کے دل پہ ایک چوٹ سی لگتی ہے جب اس کو یاد آتا ہے کہ شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ جب شبنم کے آنسوؤں پر کلیاں مسکراتی ہے، یہ جو کلیاں ہوتی ہیں ان پہ شبنم ہوتی ہے نا، وہ ایک حسین منظر کھینچا ہے قدرت کی کاریگری کا شاعر نے ادھر۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ پرندہ کہتا ہے کہ وہ پیاری پیاری جو صورت ہے، کامنی سی صورت ہوگی، بہت پیاری صورت یعنی خوبصورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، جس کے دم سے پرندے کا آشیانہ یعنی باغ جس کے دم سے آباد تھا۔ اس کے بعد ہے آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس تک، اس کی آوازیں پرندے کے قفس تک نہیں پہنچتی۔ قفس ہو گیا پنجرہ جس میں پرندہ بند ہوتا ہے، صدائیں ہو گئی آوازیں یعنی آواز۔ اردو میں دوسرا لفظ بھی ہے جو ہے سین دال الف صدا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن یہ جو صدا ہے صاد دال الف، اس کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، پرندہ کہتا ہے کاش میرے بس میں میری رہائی ہوتی۔ یہ اصل تر محاورہ ہے، بس میں ہونا۔ بس میں ہونا اس کا مطلب ہو گیا اختیار میں ہونا، قابو میں ہونا۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ پرندہ کہتا ہے میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں۔ میرے جو ساتھی باقی ساتھی ہے وہ اپنے وطن میں ہیں، لیکن صرف میں قید میں پڑا ہوں، کیونکہ یہ جو پرندہ ہے یہ پنجرے میں بند تھا، یہ اب آزاد نہیں تھا۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ پرندہ کہتا ہے کہ بہار آ گئی ہے، کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، باغوں میں کلیاں اور پھول کھلے ہوئے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے ہیں، لیکن میں اس اندھیرے گھر میں اپنے پنجرے میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ پرندہ کہتا ہے میں اپنا دکھڑا کس سے سناؤں۔ دکھڑا سنانا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غم کا حال سنانا، اور جو لفظ دکھڑا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گلہ شکوہ یا شکایت یعنی رنج و غم کا بیان، یا ہم کہتے ہیں کوئی درد بھرا جو افسانہ ہوتا ہے اسے ہم دکھڑا کہتے ہیں۔ ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ پرندہ کہتا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ غم کی صورت میں ہی وہ اس پنجرے میں اپنی جان نہ دے۔
جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ پرندہ کہہ رہا ہے جب سے چمن اس سے چھوٹا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کا دل غم کو کھا رہا ہے اور غم اس کے دل کو کھا رہا ہے۔ وہ پریشان ہے، اس پریشانی کی حالت میں اس کا دل پریشان ہے، اس کا دل درد سے بھرا ہوا ہے، غم اور پریشانی نے اس کو لپیٹا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، اے سننے والے یہ جو میری فریاد ہے اس کو آپ ایک گانا مت سمجھیے گا، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ یہ جو میری آواز ہے صدا، یہ جو میری آواز ہے یہ ایک دکھتے ہوئے دل کی فریاد ہے، ایک پریشان دل کی فریاد ہے۔ دکھتا ہوا دل، یہ ہے دکھے ہوئے دل، وہ دل جن کو دکھ پہنچا ہو، وہ دل جو پریشان ہو، جس کو تکلیف پہنچی ہو۔ آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، او قید کرنے والے اس قفس سے، اس پنجرے سے مجھے آزاد کر دے۔ میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دو آلے۔ میں بے زبان ایک قیدی ہوں، میری کوئی زبان نہیں ہے، مجھے بولنا نہیں آتا، بس تو مجھے اس قید سے رہا کر کے، مجھے اس قید سے چھوڑ کے میری دعائیں لینا۔ تو یہ آج کی نظم تھی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔